والڈن یہ کتاب ہینری ڈیوڈ تھیورو نے لکھی تھی۔ اس کتاب کو ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو محنت، مشقت، خود انحصاری اور انفرادیت کے فلسفے سکھاتی ہے۔ ہینری ڈیوڈ تھیورو نے اس کتاب کو ایک کیبن میں تنہا بیٹھ کے لکھی تھی، اور یہ کتاب انہوں نے والڈن ایک تالاب تھا، اس کے پاس انہوں نے ایک کیبن بنایا تھا اور وہ سیدھے سادے طور پہ وہاں پہ رہتے تھے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ قارئین کو سادہ زندگی گزارنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کتاب مین مقصد چونکہ سادگی ہے، تو 3 چیزوں پہ وہ چاہتے تھے کہ سادگی سے رہا جائے: خود انحصاری میں، عبادت میں، اور زندگی سادگی سے گزارنی چاہیے۔ تھیورو نے فطرت کی اہمیت اور اس کے قریب رہنے پہ زور دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ فطرت روحانی روشن خیالی کا استعارہ ہے۔ خود انحصاری کی اہمیت: خود انحصاری معاشی یہ اصول ہے کہ مالی اور باہمی تعلقات کے معاملے میں آزادی ضرورت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنی تنہائی کے باوجود تھیورو اپنے آس پاس موجود معاشرے کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے۔ تھیورو فطرت، موسموں کے گزرنے اور ان مخلوقات کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ رہتے تھے جن کے ساتھ وہ جنگل میں تھے۔ جب موسم خزاں سردیوں کی طرف مڑتا ہے تو تھیورو نے سردی کی آمد کی تیاری شروع کر دی۔ وہ گلہری، خرگوش اور لومڑی کی آواز سنتے تھے۔ تنہائی اور خود انحصاری کی تلاش میں وہ والڈن میں موو ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کیبن بنایا تھا، کھیت میں کام کرتے تھے، کچھ رقم کماتے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان بہت تھوڑے سے پیسوں میں زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ سادگی کو روحانی بیداری کا راستہ قرار دیتے ہیں اور فطرت کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں۔ کتابوں کو قوموں کی حقیقی دولت قرار دیتے ہیں اور تمام لوگوں کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے سیکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صرف پڑھنے سے زیادہ یہ کہ انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا ہونا چاہیے۔ وہ اس پہ غور و فکر کرتے تھے کہ کس طرح صنعتی اور بڑے پیمانے پر کاشتکاری کے طریقوں نے منفی اثر انداز کیا ہے امریکی ماحول کو۔ ان کو خاص طور پہ صبح کے وقت جھیل کی خاموشی بہت پسند تھی۔ وہ انسانی دماغ کے پرورش کے ذرائع کا جائزہ لیتے۔ وہ حال میں مکمل طور پہ زندہ رہنے کی تجویز کرتے تھے۔ He writes to live fully in the present۔ ہر شخص کو حقیقت کو سمجھنے اور اعلیٰ سچائی کے حصول کے راستے کی تلاش کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تھیورو نے اعلیٰ زندگی شروع کرنے کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ہم بیرونی طور پر عائد کردہ حدود کو قبول کرتے ہوئے کائنات کے بارے میں اپنے آپ کو اور اپنے نظریے کو محدود کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے خواب کی طرف خوش امیدی سے آگے بڑھنا چاہیے، کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ تھیورو اپنے قارئین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہیں اسے قبول کریں۔ ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ پڑھنے، سوچنے اور لکھنے پر زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں۔ وہ گھنٹوں فطرت میں ڈوب جاتے تھے، مثال کے طور پہ اس کے چاروں طرف بیٹھ کر اور اس کے آس پاس کے پرندوں اور قدرتی آوازوں کو سن کر۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لائف ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی کمپلیکیٹڈ ٹو بی چیلنجنگ اینڈ ریوارڈنگ، یعنی زندگی کو مشکل اور فائدہ مند ہونے کے لیے پیچیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے ان کی زندگی سے کہ ٹرو فلفلمنٹ ڈز ناٹ کاسٹ اے ڈائم بیکاز سیکنگ ٹروتھ اینڈ تھنکنگ ڈیپلی آر اویلیبل ٹو آل آف اس، یعنی سچائی کی تکمیل میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں آتا، کیونکہ سچائی کی تلاش اور گہرائی سے سوچنا ہم سب کے لیے دستیاب ہے۔
وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں تاکہ زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہوں۔ تھیورو نے اپنے گرد نواح اور قدرتی ماحول میں زندگی گزارنے میں خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وہ خاص طور پہ انہوں نے ایک مضمون پڑھنے پہ لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ بہترین کتابیں قارئین کو جنت کے قریب لے جا سکتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ فطرت انسانوں سے بہتر ہے کیونکہ وہ اس کی دوست ہوتی ہے۔ وہ فطرت میں تنہا نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اسے محسوس کر سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ زندگی کے دو طریقے ہیں، ایک فطرت کا راستہ اور دوسرا معاشرے کا راستہ۔ تھیورو نے فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا انتخاب کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان روحانی اور جانور دونوں ہے۔ وہ انسان کے ہونے کے مثال کے طور پہ اپنی ہی جبلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے زندگی میں اعلیٰ چیزوں کا ارادہ کرنا چاہیے۔ بہار کے متعلق لکھتے ہیں کہ جانور نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور ہلچل مچا دیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بیرونی دنیا پہ توجہ دینے کے بجائے اپنی اندرونی دنیا کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ مختلف انداز میں سوچیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اصل میں اسکیپ ہے ماڈرن ڈے ورلڈ سے، اور کہاں جنگل میں جانے کی، جہاں پہ زندگی کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جاتی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ دانش کی جو خواہش تھی وہ انہیں شہری زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ دور دور تک لوگ موجود نہیں تھے۔ یہ میرا پسندیدہ کوٹ ہے۔ I learned this at least by my experiment, that if one advances confidently in the direction of his dreams and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours۔ میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے کم سے کم اپنے تجربے سے یہ سیکھا، اگر کوئی اپنے خوابوں کی سمت اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور جس زندگی کا وہ تصور کرتا ہے اس کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عام اوقات میں غیر متوقع کامیابی اسے مل جاتی ہے۔ یعنی آدمی اگر اپنے خوابوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پہ اگر محنت کرتا ہے تو وہ خواب اسے مل جاتے ہیں۔